نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والعزيز: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم نورنا بالقرآن الكريم وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. معزز سامعین کرام، مصلیان عظام، دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ مالک دو جہان رب کریم نے ہمیں ایک اور جمعہ عطا کیا کہ ہم اس کی بارگاہ میں سرنگوں ہو سکے، ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی ہماری زندگی عبادات میں گزارے اور ہمیں بار بار اپنے اس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جس آیت کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بندو، جو تمہیں رسول دے دیا کریں اچھی باتوں میں سے تم اسے لے لیا کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں تمہارا رسول روکے اس سے تم رک جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سنو، تمہارا جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسی لیے تمہارا دین اسلام ہے، اور اسی وجہ سے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ پھر جب اس نے تمہیں دین اسلام دیا اور تمہارا نام مسلمان رکھا تو اس نے ایک اور قاعدہ تیار کیا، اور دیکھو میں نے تمہارا دین شروع کیا تھا مکہ کی سرزمین سے لے کر، اور مدینہ کی سرزمین میں نے تمہارا دین مکمل کیا، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارا دین آج مکمل کر دیا۔ محمد رسول اللہ، محمد عربی کالی کملی والے پہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب کیا ہے تمہارے لیے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو تم میں سے اپنے رسول کی اتباع کرے گا اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوی فقد ضل ضلالا مبینا، کہ جو اپنے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ اب جب خدا نے ایک دین بنایا اور اس دین کو مکمل کر دیا، لہٰذا اس کے اندر تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو اصل بات ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل کر دیا گیا، لہٰذا اب اس دین کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، اسلام تھوڑا کچا رہ گیا ہے، اسلام میں یہ چیزیں باقی رہ گئی تھی لہٰذا اس کو اب مکمل کیا جا سکتا ہے، یہ دین اسلام کا پہلے نہیں عمل کیا جا سکتا تھا اب عمل کیا جانے لگا ہے، یہ اسلام کے اندر ایک نئی بات ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول، جو تمہیں تمہارا رسول دے، فخذوہ، اس کو لے لو،
وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہارا نبی تمہیں منع کرے تم اس سے باز آ جاؤ۔ تو بس اور پس تمہیں جو دین دیا گیا وہی تمہارے لیے مکمل ہے، لہٰذا تم اس کے اندر کوئی چیز الگ سے ایڈ نہیں کر سکتے، جوڑ نہیں سکتے، کیونکہ تم جیسے ہی تم اپنے دین میں کوئی چیز نہیں جوڑو گے، رسول کی اس حدیث کو یاد کرو اور کہا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تو پھر کہاں گئی وہ آیت جس میں رسول عربی کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا گیا، اے محمد رسول اللہ کی امتی، ما آتاکم الرسول، کہ رسول نے کیا تمہیں یہ چیز دی تھی؟ سوال نمبر 1، کیا رسول نے تمہیں یہ چیز کرنے کو کہا تھا؟ کیا تمہارے رسول خود اس پر عمل پیرا تھے؟ کیا اس کے بعد ان کے خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور امت کا کوئی بھی ایک فریق اس پر عمل کیا کرتا تھا؟ اگر نہیں تو تم اس بات کو کہاں سے لے کر آتے ہو؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کیوں تم اس سے باز نہیں آ جاتے جس سے تمہیں تمہارے کرنے کے لیے حکم ہی نہیں دیا گیا؟ لیکن المیہ اور افسوس یہ ہے کہ ہر دور میں شر پسند عناصر سر اٹھاتے ہیں اور اسلام کے اندر نئی چیزیں داخل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور افسوس در افسوس کہنے کا مقام یہ ہے کہ اس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح بخاری کی حدیث میں اس بات کو ذکر کر دیا ہے کہ من کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا میری بات کے تعلق سے یا میرے عمل کے تعلق سے کہ تمہارے رسول نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو سن لو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ اس کا ٹھکانہ اور ٹھکانہ صرف اور صرف آگ ہوگا اور جہنم ہوگی۔ لہٰذا مجھ سے وہی بات جوڑو جو میں نے تم سے کہی ہے، مجھ سے وہی بات کہنا جو میں نے اپنی زندگی میں تمہیں کر کے دکھایا ہے، مجھ سے اس بات کو ہرگز مت جوڑنا جو میرا اس سے دور دراز تک کوئی تعلق نہیں ہے، یا تم اپنے من سے کوئی بات جوڑ لو اور کہو کہ تمہارے رسول نے یہ کہا تم سے، لہٰذا تمہیں اس پہ عمل کرنا پڑے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ دور حاضر میں غور کریں گے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 20 ایسے بدعات و رسومات ہمارے دین کے اندر شامل ہو چکے ہیں جس کا دور دراز تک ہمارے آپ کے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کالی کملی والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دور دراز تک کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم اس کو بہت اطمینان و سکون کے ساتھ دین کا حصہ سمجھ کر عمل کر رہے ہیں۔ خود اللہ نے ہمیں چند عدد دماغ سے بھی نوازا ہے، لیکن کبھی اس بات کی ذرا بھی تکلیف نہیں کرتے کہ اٹھا کر رسول کی حدیث دیکھ لے، اٹھا کر قرآن ہمیں دیکھ لے، کیا کہا ہے قرآن؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو میری امتی، اذا التبست الامور، اگر تمہارے درمیان معاملہ کوئی پھنس جائے فعلیکم بالقرآن، تو یاد رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم قرآن کو لازم پکڑو۔ اذا التبست الامور، جب تمہارا معاملہ پھنس جائے، جب تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو لوٹو تم قرآن کی طرف، فعلیکم بالقرآن، اپنا مسئلہ سالو کرو قرآن کے ذریعے، اپنے مسائل کو حل کرو قرآن کے ذریعے، اور اس کے بعد تمہیں قرآن میں تمہارا مسئلہ نہ ملے، مثلا کوئی جزئیات چیز کے اندر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اختلاف ہو گیا ہے، اس میں تمہارا مسئلہ نہ حل ہو، تو یاد رکھنا فعلیکم بالسنت وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے۔ دیکھو میں نے وہ کام کیا ہے کیا، دیکھو میرے عمل سے وہ چیز ثابت ہے کہ نہیں، کیا یا میرے قول سے وہ چیز ثابت ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے لیے ایک اور مصدر اور مرجع ہے جہاں تمہیں لوٹنے کی ضرورت ہے، تلاش کرو کیا ان خلفائے راشدین المہدیین میں سے کسی نے اس پر عمل کیا ہے کیا، کیونکہ میرے بعد اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے بعد قرآن اور میرے بعد تمہارے لیے سب سے ضروری تمہارے صحابہ ہیں، تم جن میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے راہ راست پر آ جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لیکن اگر ہم نے غور کیا کہ وہ چیز قرآن کریم میں نہیں ملتی، نہیں پائی جاتی وہ چیز قرآن کریم میں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ چیز نہیں ہوئی ہے، یا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں وہ چیز نہیں صادر ہوئی، تو پھر ہم کیوں کر اس کو اسلام کا حصہ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں کر ہم اسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ لازمی چیزیں ہیں، اس کے نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اور اس کا کرنا فلاں جز اور فلاں چیزوں سے ثابت ہے، احادیث کے اس حصے سے اور اس حصے سے ثابت ہے۔ بدعت کرنے والے کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسے کہیں گے کہ یہ چیز دین کے اندر نہیں تو وہ آپ سے لڑ پڑے گا، وہ آپ سے اختلاف کرنے لگے گا، جھوٹی دلیل دے گا، جھوٹے دلائل آپ کے سامنے پیش کرے گا جس کا تعلق قرآن و حدیث سے بالکل نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر لوگ ایسے تمہیں سر پھرے مل بھی جائیں تم نے ان سے بحث نہیں کرنا ہے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، بات ختم، آگے بڑھیے۔ آپ نے ان سے زبانی جنگ نہیں کرنی، کیونکہ وہ آپ سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ اپنے آپ کو موجد سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دین کا شارع سمجھتا ہے، شروع کرنے والا سمجھتا ہے، نہیں، جبکہ شارع دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے پہلی قرآن کی آیت کے سامنے آپ کے سامنے تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر کیوں کر یہ چیزیں تم نے شامل کر دی اسلام کے اندر؟ پھر کہاں سے لے آتے ہیں یہ ساری چیز؟ کیا نبی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے حکم کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے، یا تمہارے پاس اللہ نے زیادہ عقل دے رکھی ہے کہ تم نبی کی چیز کو تم نبی سے زیادہ سمجھتے ہو؟ دوسری بات، بدعت کرنے والوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب وہ مثلا ایک شخص شراب پیتا ہے، لیکن اس شرابی کی شراب اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے، اس شرابی کی اس بدکار کرنے والے کی بدکاری اس کی ذات تک ہوتی ہے، لیکن ایک شخص جب معاشرے میں کوئی نئی چیز، اسلام کے اندر نئی چیز ایڈ کر دیتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی خرافات نسل در نسل اور جوق در جوق لوگ اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دین کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔ اگر آپ غور کریں، میں آپ کو 10 ایسی چیز شامل کر کے شمار کر کے بتا سکتا ہوں جو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پھر بھی ہم لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ مثلا گزشتہ رات جس کو ہم شب برات کی رات کہتے ہیں، اس پر مسلمانوں نے کیا المیہ کھڑا کر رکھا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں بات آتی، پڑھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں، اپنے رسول کو، قرآن کریم کو کہاں پہ اس رات کا ذکر ہے اور کتنی بار ذکر ہے اور کتنے تواتر کے ساتھ ذکر ہے، کتنے وثوق کے ساتھ ذکر ہے، ہم سب کو انفرادی طور پہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے کہ اس رات کی دلیل پیش کرو جس رات میں تم امت کو یہ بتا رہے تھے کہ نہیں، تمہارا جگنا لازمی ہے، تمہاری عبادت لازمی ہے، جبکہ قرآن نے کہا کہ میں نے تمہیں آلریڈی انا انزلناہ لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے تم کو ایک مبارک رات دے دیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پوری کی پوری آیت قرآن کریم نے اس رات کے تعلق سے نازل کیا، جس کو ہم نے جان بوجھ کر قطع نظر کیا، نظر انداز کیا، چشم پوشی کی اس سے، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور ان جزئیات کی طرف، ان چھوٹی چھوٹی احادیث کی طرف جس کا تعلق یا تو غریب حدیث سے ہے یا پھر موضوع احادیث سے ہے، ہم نے اس کو اتنے جم کے پکڑا، اتنے زور سے پکڑا، اور ایسا لگا کہ قرآن کریم کی وہ جو یہ آیت نازل ہوئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، شب برات کے تعلق سے میں آپ کو 2 باتیں واضح طور سے بتا دوں کہ صرف 2 حدیث ذکر ہے۔ ایک روایت ترمذی کے اندر، صحاح 6 کے اندر ایک روایت موجود ہے 15ویں شعبان کے نام سے، جو گزشتہ رات تھی، اس میں آپ کا ایک واحد عمل پایا جاتا ہے، یعنی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد ایک عمل پایا جاتا ہے، جس میں آپ جنت البقیع کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ اماں عائشہ کو شک ہوتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لہٰذا وہ آپ کے پیچھے چلا کرتی ہیں، اور جب واپس آتی ہیں تو پوچھتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ تمہارا رسول، تمہارا نبی تمہارے ساتھ ناانصافی کرنے والا ہے؟ ہرگز نہیں، میں اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے والا ہے۔ جبکہ امام ابن القیم الجوزی نے اس روایت کو ضعیف یعنی کمزور قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت مسلم شریف کے اندر بھی اسی تعلق سے ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف یعنی بخاری شریف کے بعد اصح الکتب جسے مانی جاتی ہے وہ مسلم شریف ہے، اس کے اندر یہ روایت ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے، لیکن میں آپ کو واضح طور سے بتا دوں اس میں 15ویں شعبان کی رات کا کوئی لفظ ذکر نہیں، اس میں 15ویں شعبان کی رات کا کوئی ذکر نہیں، یعنی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو یہ بتائے کہ وہ 15ویں شعبان کی رات تھی۔ اور اس کے علاوہ عقلی دلیل سے اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذاتی عمل تھا۔ میں نے آپ سے ابھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے دین پر عمل کرنے والوں، اذا التبست الامور، جب تمہارے درمیان کوئی معاملہ پھنس جائے، جب تم کسی مسائل میں پھنس جاؤ تو فعلیکم بالقرآن، تو لوٹو قرآن کی طرف، رجوع کرو قرآن کی طرف۔ تو تم نے دیکھا کہ کیا جنت البقیع کی طرف جانے کا یہ جو عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں ثابت ہے، کہیں پہ ذکر ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، اپنی کم علمی کے باوجود میں اس بات کو واضح طور سے کہہ سکتا ہوں، پروثوق انداز میں دلیل کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں، کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جو 15ویں شعبان کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہو کہ آج کی رات آپ جنت البقیع میں گئے تھے۔ پھر ہم لوٹتے ہیں قرآن کریم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف، کیونکہ آپ نے فرمایا اگر تمہیں تمہارا وہ مسئلہ وہاں حل نہ دکھتا ہوا دکھائی دے
تو فعلیکم بسنتی، تمہیں ضرورت ہے کہ تم لوٹو میری سنت کی طرف۔ تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ صرف ایک بار زندگی میں، ایک بار، یعنی ان کا ایک خاص عمل تھا جس کے تعلق سے آپ نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تو اور اپنے سب سے خاص دوست ابو بکر کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میرے بعد تم اس بات پر عمل کرنا یا کروانا۔ لہٰذا اس بات کو مسلمانوں کو واضح طور سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ کو قبرستان جانا ہے یا تو اپنے ہر روز کا یہ عمل بنائیے، جمعہ کے بعد نہیں، 15ویں شعبان کو نہیں، کوئی چراغا نہیں، کوئی رنگ و روشن نہیں، اسلام کا یہ حصہ نہیں ہو سکتا، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں قرآن کریم نے کھل کر بتایا، حدیث میں کھل کر بتایا گیا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم اور دوزخ ہے، چاہے اسے آپ لیڈ کر رہے ہوں یا میں لیڈ کر رہا ہوں، کوئی شخص بھی لیڈ کر رہا ہو، کوئی شخص بھی اس بات پہ بار بار زور دے رہا ہو کہ یہ چیز زیادہ افضل ہے اس چیز سے، جبکہ اللہ نے آپ کو ایک رات آلریڈی انعام کے طور پہ دے رکھی ہے۔ جب آپ کو ایک رات انعام کے طور پہ دے رکھی ہے تو لہٰذا پھر یہ کیسے حلوے بن رہے ہیں، پھر یہ کیسے چراغا کیے جا رہے ہیں؟ کسی شخص کا اگر یہ پھر سے بتا دے رہا ہوں، عبادات کرنا کوئی بری بات نہیں، عبادات کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اسلام کے اندر کوئی چیز خاص کر دینا، تعین کر دینا کہ اسی رات کے اندر عبادت کرنا ہے ورنہ کوئی رات نہیں۔ اگر آپ کا یہ عمل ہر رات ہے، ہر دوسری رات ہے، تو پھر آپ کے لیے مبارک ہے، پھر تو آپ کامیاب ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر کی عمل پر کی بات پر ہر دن عمل کر رہے ہیں۔ آپ ہر دن اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کے لیے آپ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ جائیں، بالکل جائیں، لیکن یاد رہے کہ یہ آپ کا عمل ہر دن یا ہر دوسرے دن ہوا کرنا چاہیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی کہ ہم سب اس بات پر غور کریں کہ 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے کوئی بھی صحیح احادیث نہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ نسائی، نہ ابن ماجہ، صحاح ستہ کی کسی کتاب کے اندر نہیں۔ اگر موجود ہے تو ترمذی کی ایک روایت ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے واضح طور سے کر دیا، لیکن اس کے بارے میں ابن القیم الجوزی کا رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف کے درجے کا ہے، یا تو وہ حدیث موضوع ہوا کرتی ہے جس کے بارے میں نے آپ سے واضح طور سے کہہ دیا کہ موضوع جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں، گڑھی ہوئی حدیث کو۔ تو آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو شخص مجھ پر جھوٹا الزام لگائے، من کذب علی متعمدا، تو سن لو فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو پھر اپنا انجام انتظار کرے دوزخ میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ مجھ سے وہی چیز تمہیں کوٹ کرنا ہے، وہی چیز بیان کرنا ہے جو میں نے تم سے کہا ہے۔ ما آتاکم الرسول، جو تمہیں تمہارا رسول دے فخذوہ، تم اس کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہارا نبی تمہیں روکے تم کو چاہیے کہ تم اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی شب برات کی۔ پھر آپ نے سنا ہوگا کہ اس تعلق سے نجات کی رات ہے، اللہ تعالیٰ آخری آسمان کے حصے پر آ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو مسلم شریف کی ایک حدیث سے ثابت کر کے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کوئی شخص جو اپنے گناہ کی معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ تو یہ تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے خود اللہ تعالیٰ کا کہ وہ صرف اس رات کے اندر شامل ہوتا ہے، یہ تو سمجھنے والی بات ہے۔ بخاری شریف نہیں، مسلم شریف کی حدیث کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہر رات تہائی حصے کے اندر آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، لہٰذا ہمارے لیے ہر رات یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اور اس کے سامنے قابل قبول اور مقبول بن جائیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ایک بدعت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زور پکڑتا جا رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہماری اور آپ کی انفرادی ذمہ داری۔ میں نے آپ سے بتا دیا، آپ نے سنا، اور کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو میں یہ واضح طور سے کہہ دوں گا کہ میں نے اپنا پیغام آپ کے بندوں کو پہنچا دیا تھا، لہٰذا وہ عمل کریں نہ کریں، دوسروں کو بتائیں یا نہ بتائیں، یہ آپ کی ذمہ داری۔ دوسری بات، قرآن نے کہا الیوم اکملت، قرآن نے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میری بات بہت دھیان سے سن لیجیے، یہ کسی مولوی یا کسی عالم یا کسی علامہ کا ہرگز کام نہیں ہے کہ رسول کی ایک بات کو سنے اور وہی دوسرا شخص بیان کرے۔ اگر آپ نے سن لیا ہے تو آپ کے اوپر بھی ضروری ہے کہ اپنے دینی بھائی کو بتائے، اپنے دوسری بھائی کو بتائے۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امۃ، مولوی نہیں، علماء نہیں، کوئی نہیں، تم سب کے سب خیر امۃ، ماڈریٹ امت ہو، بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کی بات کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم ان کو برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، امت کے ہر شخص کی ذمہ داری جس نے رسول کی اس حدیث کو سنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ، میرے اوپر صرف کام ہے آپ تک پہنچا دینا، آپ کا کام ہے دوسروں تک پہنچا دینا۔ رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تم میری ایک بات بھی جانتے ہو، میرے تعلق سے ایک بھی صحیح بات جانتے ہو تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے اپنے دوسرے بھائی کو بتا دو۔ لہٰذا آپ نے سن لیا، میں نے بتا دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیسے اس دین کے اس پوائنٹ کو آپ نے آگے بڑھانا۔ اس کے علاوہ آپ کو میری بات پر
اندھے پن پہ نہیں گرنا ہے اور آنکھ بند کر کے عمل نہیں کرنا ہے۔ آپ جائیں قرآن کا مطالعہ کریں، آپ جائیں احادیث کا مطالعہ کریں۔ آج کل قرآن حدیث ہر زبان کے اندر موجود ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہت بڑے پیمانے پر جو بھی زبان آپ کو آتی ہے، انگلش، اردو اور بھی کوئی لینگویج، اگر آپ کو ہندی آتی ہے تو آپ جا کر قرآن کا مطالعہ کریں، ہندی کے اندر قرآن کا مطالعہ کریں، انگلش کے اندر احادیث کا صحاح ستہ کا مطالعہ کریں اور تلاش کریں کہ شب معراج یا شب برات کے تعلق سے کہاں کہاں احادیث موجود ہے، پھر آ کے مجھ سے بات کریں۔ اس کے علاوہ معاشرے کے اندر جو دوسری سب سے بڑی بدعت شروع ہو چکی ہے وہ ہے عید میلاد النبی۔ ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں، اسلام کے اندر جو بھی تہوار ہوتا ہے اس کا تعلق دن سے ہے، رات سے نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے وہ تہوار والی رات ہے، لہٰذا تہوار راتوں میں نہیں منایا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر جو بھی تہوار منائے جاتے ہیں وہ دن میں منائے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے صرف دو عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید میلاد النبی کے نام سے کوئی بھی چیز اسلام کے اندر شامل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، جس کے بارے میں خود مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے اس بات کو الگ الگ الفاظ میں بیان کرتے ہیں، شاید 9، شاید 11، شاید 12، شاید 13۔ بتائیے کس روایت پہ عمل کریں گے آپ؟ 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، 13 ربیع الاول، بتائیے کہاں کہاں عمل کریں گے آپ؟ ہر دن لے کر نکلیں گے قافلے کو، ہر دن نعرہ تکبیر کریں گے، چلیے کریں گے، لیکن بتائیے کیا رسول نے کہا ہے کہ میرے ڈیٹ آف برتھ کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے آپ کو، میری یوم ولادت کو اس طریقے سے آپ نے منانا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر منانا بھی ہے تو کیا ہم نے یہ عمل صحابہ کے ساتھ دیکھا؟ کیا ہم نے یہ عمل تابعین کے ساتھ دیکھا؟ کیا ہم نے یہ عمل تبع تابعین علماء امت کے کسی بھی حصے کی طرف ہم نے اس بات کی طرف رجوع کیا؟ کیا ان میں سے کوئی بھی سابقین الاولین میں سے کسی نے بھی اس پہ عمل کیا ہو؟ بہت آسانی سے لوگ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے یہاں سے وہاں تک قافلہ جام کر دیتے ہیں، اور دوسروں کو مشاکل ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور حد تو المیہ یہ ہے، بیان کرتے کرتے میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ جو شخص اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک قافلے میں ہوتا ہے، وہی شخص عاشق رسول ہونے کے خلاف اس بات پر عمل کرتا ہے کہ ظہر چھوڑ رہا ہوتا ہے، عصر چھوڑ رہا ہوتا ہے اسی نعرے کے چکر میں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زباں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، معاشرے کے اندر جتنی بدعات ہیں اس کو ختم کرنا میری نہیں، آپ کی، ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے، اور انڈیویجولی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو کیا بتایا۔ اگر آپ واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، برتھ ڈے گفٹ، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن نے کہا ہے کہ 2 گفٹ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اگر آپ واقعی، کیونکہ جو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے، آپ اگر وزیر اعظم، پرائم منسٹر کو اگر آپ گفٹ کریں گے ان کے ڈیٹ آف برتھ، تو ان کی شخصیت کے شایان شان کریں گے، جن جیسی ان کی شخصیت ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتھ ڈے گفٹ دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہرگز نہیں کہا کہ مائک لے لینا اور پورے جالے کے تمام اطراف کے اندر نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری اور یا رسول اللہ کر کے نعرے لگانا اور میری روح خوش ہو جائے گی، ایسی کوئی حدیث نہیں موجود۔ ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے خوش ہو جاؤں تو سنو، تمہارے لیے ایک پیغام ہے، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو تمہارے لیے ایک بشارت ہے، فقط فاز فوزا عظیما، تو اس کے لیے صرف کامیابی نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے سن لو بشارت اور وعید، قرآن نے کہا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس کے ساتھ کوئی نئی چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش کی، تو سنو تم کھلی گمراہی میں ہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اس کے علاوہ عید میلاد النبی کے علاوہ ہمارے یہاں قرآن خوانی کی نئی روایات چل پڑی ہے۔ قرآن خوانی کی جاتی ہے ہمارے مرحومین کے نام سے، ایصال ثواب کے نام سے، یہ بھی ایک بدعت ہے اور اس کو لوگ خوب چڑھ کر عمل کر رہے ہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن خوانی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ خود میرے والد مرحوم کا انتقال ہوا، میں نے سختی سے منع کر دیا کہ میں اس عمل کو نہیں انجام دینے والا ہوں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ بیٹھے گا کہ بتاؤ کس کے ذریعے، کس احادیث کے ذریعے تم نے قرآن خوانی کی اس انجام کو دیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ رسول کے عمل سے یہ ثابت نہیں پایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں جس نے قرآن خوانی کے بارے میں کہا کہ کرو اپنے مرحومین کے لیے قرآن خوانی۔ کہاں پہ یہ چیز کہاں سے چل پڑی، یہ ساری بدعات اور رسومات؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب قرآن پڑھنے کا عمل کوئی برا نہیں ہے، بظاہر بہت اچھا لگتا ہے، بظاہر بہت اچھا لگتا ہے کہ قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو شخص مرنے والا ہے اس کے آپ کے قرآن پڑھنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا اگر وہ خود پڑھ کر نہیں گیا؟ قرآن آپ کے ذریعے ان کے لیے نہیں تھا، ان کے لیے تھا، ان کے ذریعے، ہمارے لیے میرے ذریعے، آپ کے لیے آپ کے ذریعے۔ ہاں، اگر آپ کو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو میں سب سے بہترین ایصال ثواب بتاتا ہوں کہ اپنے لیے ایک نیک اولاد
نیک صالح اولاد چھوڑ کر جائے یدعو لہ، جو ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا رہے گا، یہ اس کے لیے ہمیشہ بہترین تمام ایصال ثواب میں سے سب سے بہترین تو اپنی اولاد کی یوں تربیت فرمائیے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو وہ آپ کے قبر پر جا کر روئے اور کہے کہ مجھے آپ کی یاد آتی ہے اور آپ نے جو میری تربیت کی ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں رب اغفر ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرمانا جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ان بچوں کو یہ بھی دعا یاد نہیں کہ قرآن نے سکھایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ پورے کا پورا مضمون قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب آپ اپنے مرحومین کے لیے یا تو یہ کر لیں یا قرآن خوانی پہ قرآن خوانی کروائیں اور میلاد پہ میلاد کروا لیں، 40 کروائیں، 80 کروائیں، 20 کروائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے اور بھی بہت سارے رسومات اور بدعات ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے چکے ہیں جس کو ختم کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ انشاءاللہ اگلے کسی جمعہ کے اندر باقی بدعات کے بارے میں آپ کو سے بیان کر رہا ہوں گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس معاشرے سے تمام بدعات اور رسومات کو ختم فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔